Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's start our lecture number 21. But before that, let's see what we did in the last lecture. In the last lecture, we were talking about the health and safe environment, that it is the organizational responsibility that the healthy and a safe environment is provided to the employees. हमने ये बात की کہ لیگل اینڈ مورل رسپانسبلٹی ہے آرگنائزیشن کی کہ وہ اپنے امپلائیز کو ہیلدی اینڈ سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں، بیکاز ایونچولی آرگنائزیشن کو یہ ساری کاسٹ اور نقصان بیئر کرنا پڑتا ہے. اگر النسز ہوتی ہیں، انجریز ہوتی ہیں ورک پلیس پہ، تو ایک تو میڈیکل پریمیم جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. سیکنڈلی جو ایبسینٹیزم ہوتی ہے یا ورک جو ہے اس میں لاس آتا ہے، وہ بھی obviously آرگنائزیشنس کو جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا ایونچولی. تو اس کے لیے ہم نے بات کی کہ دیر از این اوشا دا آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ وچ از ایکچولی امپلیمنٹڈ ان امیریکا. اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی کہ کس طریقے سے انہوں نے سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ جو ہے اس کو پریویل کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں اور کیسے وہ اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے بات کی کہ جو ہے انسپیکٹرز انہوں نے کچھ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو ہر آرگنائزیشن کو جا کے انسپیکٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فلاز ہیں، اور ان فلاز کے اور اپنی آبزرویشن کی بیس پہ وہ رپورٹ لکھتے ہیں، جس رپورٹ کی بیس پہ سم آرگنائزیشنز آر ایون فائنڈ، اور بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں اگر وہ ریپیٹیٹیو ان چیزوں کو کرتی رہتی ہیں تو ان کو ہیوی فائنز دینے پڑتے ہیں. دیٹ کین لیڈ اپ ٹو $70,000. اور پھر ہم نے بات کی کہ کچھ کورٹس تو ایگزیکٹوز کو کرمنل چارجز لگا دیتی ہیں اگر انہوں نے ریپیٹیٹیولی سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتی اپنے امپلائیز کو. تو اس لیے اوشا نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. پھر ہم نے بات کیا کہ انسیڈنٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے، وچ از دا ٹائم اور دا ورک ڈیز لاسٹ آؤٹ آف 100 امپلائیز. اب اس میں دو چیزیں ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ اوشا میک شیور کہ دو پرابلمز جو ہیں وہ ان کو دیکھا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، ان کے ریزنز کیا ہیں، اور سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. اور سیکنڈلی ان ساری چیزوں کا ریکارڈ رکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز اگر ریکارڈ بھی مینٹین نہیں کرتے تو پھر بھی آرگنائزیشنز کو فائن پے کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ کاسٹ آف ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کتنی ہوتی ہے. تو کاسٹ آف ایکسیڈنٹس جو ہے اٹ کین لیڈ ٹو اینی اماؤنٹ آف منی، بیکاز بہت سارے طرح سے جو ہے نا وہ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے آرگنائزیشنس کو. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کا جو ہے وہ لیٹ سپوز ایک اسموکر ہے آرگنائزیشن میں، اس کا جو پریمیم ہے، جو انشورنس پریمیم ہے وہ ہائی ہوگا، پلس اس کی اسموکنگ کی وجہ سے اس کو ایبسینٹیزم ہوتی ہے، اس کی جگہ ریپلیس کرتے ہیں لوگوں کو، تو اس وجہ سے بھی پرابلم آئے گی. دین ہم نے نارمل ایکسیڈنٹس کی بات کی کہ اگر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ایک تو چینج اوور، جب ایک جو ہے امپلائی چھوڑ کے جا رہا ہوگا اور دوسرا امپلائی اس کو ٹیک اوور کر رہا ہوگا، وہ ٹائم بھی لاس ہوگا. دین ایک امپلائی کی جو ساری انجری کی کاسٹ ہے، جو پرابلم ہے، وہ ساری کی ساری آرگنائزیشن کو پے کرنے میں، تو بہت ساری ہیوی کاسٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. پھر ہم نے بات کی کہ کس طریقے سے ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں، ان ایکسیڈنٹس کو، انجریز کو. تو اس میں ہم نے جو ڈفرینٹ ہیڈز لیے وہ تھا کہ ایجوکیشن دیں آپ اپنے امپلائی کو، دین اسکل ٹریننگز دیں ان کو، کہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو یوز دا ٹولز اینڈ دا مشینز تاکہ ایکسیڈنٹس منیمم ہوں. دین انجینئرنگ کریں کہ اپنے پروسیسز کو اتنا اچھا بنائیں کہ اس میں جو ایکسیڈنٹس کے چانسز ہیں وہ منیمم ہوں. دین پروٹیکشن ڈیوائسز ہوتی ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ کنسٹرکشن سائٹس پہ لوگوں نے ہیلمٹس پہنے ہوتے ہیں یا بوٹس پہنے ہوتے ہیں، اور الیکٹریسٹی کے کام کرتے ہوئے لوگوں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں جو انسولیٹرز ہوتے ہیں. پھر ریگولیشنز جو ہے ان کو انفورس کیا جائے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز کہتی ہیں اس کے اکارڈنگلی کام کیا جائے اور اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جائے. جو فائنز ہیں وہ فائنز امپلیمنٹ کیے جائیں امپلائیز پہ بھی، امپلائرز پہ بھی، تاکہ یہ ایکسیڈنٹس، انجریز اور النسز جو ہیں وہ منیمم ہوں اور آرگنائزیشن کو بھی منیمم کاسٹ بیئر کرنی پڑے. دین ہم نے بات کی کہ بہت ساری جو پرابلمز آتی ہیں وہ کیمیکل پروسیسنگ اس میں یونٹس میں آتی ہیں
کہ کس طریقے سے کیمیکلز کو ہینڈل کیا جائے, کس طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے, ساری انفارمیشن جو ہے یہ امپلائی کو بتائی جائے تاکہ وہ جب بھی کیمیکلز کو ہینڈل کر رہا ہے پھر اس کے کنٹینرز کو لیبل کر دے, اور ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. دین دیر واز اے کانسیپٹ آف سک بلڈنگز, ایسی بلڈنگز جہاں ایئر بورن پیتھوجنز ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری ایشوز آ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کلینلینس کا بہت ایشو ہوتا ہے. اف دی ورک پلیس از ناٹ کلین تو اس میں بہت ساری جو ہے ڈیزیزز آٹومیٹکلی جنریٹ ہو کے امپلائیز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دس اسموک فری انوائرمنٹ, کہ ایسا انوائرمنٹ امپلائر کو دینا چاہیے امپلائیز کو کہ جس میں اسموک فری زونز ہوں, جہاں بالکل اسموکنگ جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو, بیکاز بہت سارے اس سے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسموکرز کی ہیلتھ پریمیم بڑی ہائی ہوتی ہے, اسموکر کی النس ہوتی ہے, ایبسنٹیزم ہوتی ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو ایک سیپریٹ ڈیزگنیٹڈ جگہ بنا دیں جہاں اسموکنگ لوگ کر سکیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز, کچھ امپلائرز اسموکرز کو انسینٹیوز بھی دیتی ہیں کہ اگر وہ اسموکنگ نہیں کریں گے یا اسموکنگ کو چھوڑتے ہیں, اف دے کوئٹ اسموکنگ دے ول بی گیون سم انسینٹیوز, اور ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے, ساتھ ریہیبلیٹیشن پروگرامز بھی دیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اسموکنگ فری انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ایرگونامکس, کہ یہ ایسی اسٹڈی ہے, ایسی سائنس ہے وچ کمبائنز اور وچ میچز دا جاب ود دا ہیومن نیڈس, اور دا ہیومن نیڈس ود دا جاب, کہ باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, فزیکل, سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویئرل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے وہ پھر آپ کو پراپرلی جابس کو ڈیزائن کیا جائے, فرنیچرز کو ایسے ڈیزائن کیا جائے تاکہ کم سے کم اسٹریس لیول جو ہے جنریٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ اچھی جو ہے وہ پرفارمنس ہو سکے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ریپیٹیٹیو اسٹریس انجریز, جس میں MSD کی ہم نے بات کی کہ یہ انجریز ایسی ہوتی ہیں جو نارملی, اس میں ہم نے اگزامپل دی ٹائپنگ کی, کہ ٹائپنگ کرنے سے بہت ساری انجریز ہوتی ہیں وچ وی ڈو ناٹ ایکچولی ٹیک کیئر آف, بٹ یہ پرابلمز آ سکتی ہیں. اور پھر اس میں ہم نے بات کی کہ مسکلو اسکیلیٹل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, MSDs. اور پھر ہم نے جو ہے دوسری بات کی کارپل ٹنل سنڈروم کی, کہ رسٹ میں جو ہے وہ پرابلم آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ساری سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی ہم بات کرتے آ رہے تھے. آج کا ٹاپک بھی ہمارا جو ہے وہ بھی سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے بارے میں ہی ہے, کہ کس طریقے سے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ کو پروموٹ کریں گی. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اب ہم سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بیہیویئرز ہیں لوگوں کے, یا انوائرمنٹ جو پرووائڈ کیا ہوا ہے وہ کیسے لیڈ کرتا ہے سائیکولوجیکل چینجز ان دی امپلائی. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے اسٹریس. تو اسٹریس کا یہ ہے کہ obviously جب امپلائی کو اسٹریس ہوگا تو وہ پراپرلی پرفارم نہیں کر سکے گا. تو لیٹ سی کہ واٹ اسٹریس از, واٹ از دا سویئر فارم آف اسٹریس, اور کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اور کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل ڈیفائننگ دا اسٹریس, a state of mental or emotional strain or tension resulting from adverse or demanding circumstances. یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسا انوائرمنٹ ہو جو آپ کو ایموشنلی, مینٹلی اور فزیکلی آپ کو پرابلم کر رہا ہو اور آپ کو ٹینشن دے رہا ہو, تو ایسے سرکمسٹانسز میں a person feel stressed, a person feel کہ وہ ٹینشن میں ہے. اس کس وجہ سے ہو سکتا ہے, ایک دو ایگزامپل دیکھتے ہیں. ٹو مچ ورک لوڈ, بہت سارا ورک لوڈ ہے, سارا دن جو ہے وہ کام اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو اسٹریس ہو جاتا ہے. دین ابیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے, سم ٹائمز یور لیڈرشپ از ویری ابیوسو, سم ٹائمز یور سپروائزر از ویری ابیوسو اینڈ ڈیمانڈنگ, تو اس کی وجہ سے آپ جو امپلائیز ہیں اس میں اسٹریس آ سکتا ہے. ناؤ stress may be caused by either positive factors, which is the opportunity, and the negative factors, which is the threat. Sometimes آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز بھی مل رہی ہوں تو وہ بھی اسٹریس کاز کر دیتا ہے, اور کئی دفعہ جب تھریٹس ہوں, ڈیڈ لائنز ہوں, اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوں جو بہت ڈیمانڈنگ سرکمسٹانسز کریٹ کریں, تو اس سے بھی آپ کو اسٹریس ہو سکتا ہے. سو پازیٹیو چیزوں سے بھی اسٹریس ہو سکتا ہے ان دی فارم آف اپرچونٹیز, اینڈ نیگیٹو ان دی فارم آف تھریٹ سے بھی آپ کو اسٹریس ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک بہت جو
جو اسٹرینج اور بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، جاپنیز کا کانسیپٹ ہے کروشی. یہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز کام کی وجہ سے اوور لوڈ جو ہوتا ہے، ورک اوور لوڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پیپل ایون ڈائی. کیا ہے؟ ڈیتھ فرام اوور ورکنگ illustrates the progressive nature of the stress. کہ کتنا زیادہ اسٹریس جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے کہ ایون پیپل کین ڈائی، اور ڈیتھس ہو سکتی ہیں بیکاز آف دا اوور ورکنگ. تو یہ جاپنیز نے یہ کانسیپٹ بنایا بیکاز وہاں بھی ڈیمانڈنگ سرکمسٹانسز بہت سارے ہوتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں، تو اس کی وجہ سے لوگ اسٹریس میں آتے ہیں. ان اسٹریس سے they can eventually even die. اچھا، دوسرا یہ کہ اسٹریسرز کیا ہیں؟ تو اسٹریسرز آر دوز ایلیمنٹس وچ کاز دا اسٹریس. اب یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں بھی انوائرمنٹل ہو سکتے ہیں، نیچرل ہو سکتے ہیں، بیہیویئرل ہو سکتے ہیں، سپروائزری ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے جو بھی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایک امپلائی یا ایک جو ہیومن بینگ ہے وہ اسٹریسڈ فیل کرتا ہے، ان کو ہم اسٹریسرز کہہ دیتے ہیں. سم تھنگ دیٹ کاز اسٹریسز ان این انڈیویجول، جو کسی ایک انڈیویجول میں اسٹریس پیدا کرتا ہے اس کو ہم اسٹریسر کہہ دیتے ہیں. دین کامن کازز آف اسٹریس. نارملی آرگنائزیشن میں کون کون سے مین کازز ہوتے ہیں اور کامن ہوتے ہیں جن سے امپلائی اسٹریسڈ ہوتا ہے؟ آرگنائزیشنل فیکٹرز. فرسٹ آف آل ٹاسک ڈیمانڈز انکلوڈ جاب ڈیزائن، ورکنگ کنڈیشنز، دا فزیکل لے آؤٹ اینڈ دا ورک کوٹاز. سب سے پہلے ٹاسک ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ کتنا آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کام. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کتنا لیول آف جو ہے ٹاسک وہ آپ نے ایک پرٹیکولر امپلائی سے ڈیمانڈ کرنا ہے. اگر آپ اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم میں، دیٹ کین کریٹ لاٹ آف اسٹریس. تو یہ آرگنائزیشن کا ایک فیکٹر ہے. اس میں کون کون سی چیزیں مزید آ سکتی ہیں؟ جاب ڈیزائن. جاب ڈیزائن ہی آپ نے ایسا کیا ہوا کہ 8 آورز میں آپ نے 16 آورز کے کام کو ڈیزائن کر دیا کہ ایک امپلائی جو ہے ہی اور شی ول کم فار 8 آورز، بٹ جتنا پاسبلی 16 آورز میں 20 آورز میں کام ہو سکتا ہے اس کو آپ 8 آورز میں دے دیتے ہیں. تو دیٹ کین کاز اسٹریس. دین ورکنگ کنڈیشنز. آپ کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے، مے بی پراپرلی فیومیگیٹڈ نہیں ہے، مے بی بریدنگ کی اسپیسز نہیں ہے، مے بی اسموک فری انوائرمنٹ نہیں ہے، تو اس سے ان کنڈیشنز کی وجہ سے بھی اسٹریس پیدا ہو سکتا ہے. دین دا فزیکل لے آؤٹ. آرگنائزیشن جو ہے اس کی فزیکل لے آؤٹ کس طرح کی ہے، آپ کا جو ورک انوائرمنٹ ہے اس کی فزیکل لے آؤٹ کس طرح کی ہے. دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو اسٹریس آف دی امپلائی. اینڈ ورک کوٹاز، کہ کتنا کام جو ہے وہ آپ کو ملا ہوا، آپ کے حصے میں کتنا کام آ رہا ہے. جتنا کام زیادہ آئے گا اتنا ورک لوڈ زیادہ ہوگا، اتنا جو ہے وہ اسٹریس جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہوگا. Now, the second is the role demand. Role demand کیا کہتا ہے؟ It includes role conflict, role overload and role ambiguity. یہ نیکسٹ سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے یہ ان میں ڈفرینس کیا ہے اور کیا کیا ہوتی ہیں. Then interpersonal demands include lack of social support and poor interpersonal relationship. Sometimes آپ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہوتی آرگنائزیشن پہ، آپ کا سپروائزر سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، آپ کا باس آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا بہت سارے کاموں میں. دیٹ کین آلسو لیڈ ٹو سم اسٹریس. اینڈ دین انٹرپرسنل ریلیشن شپس. اگر آپ کی آرگنائزیشن میں اچھی سوشلائزیشن نہیں ہوئی، اچھی انٹرپرسنل ریلیشن شپس نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک کاز بن سکتا ہے اسٹریس کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ رولز کا جو ہے وہ رول ڈیمانڈ جو ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ ہیں تینوں رولز. فرسٹ آف آل رول کانفلکٹس. رول میں کانفلکٹ کیسے آتا ہے؟ ایکسپیکٹیشنز دیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو ریکنسائل اور اچیو. اب کانفلکٹ کیا آتا ہے کہ رول آپ کا کچھ اور ہے، ایکسپیکٹیشنز آپ سے کچھ اور ہیں. آپ ایک لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، بٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ رول میں جو ہے نا وہ کانفلکٹ آ جاتا ہے، بیکاز یو کین ڈو لیس بٹ یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو اے لاٹ. تو یہ ایک جو کانفلکٹ آتا ہے وہ دیٹ کین بی ون آف دا اسٹریسرز. دین رول اوور لوڈ. وین این امپلائی از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو مور دین ٹائم پرمٹس. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 8 آورس کا کام اگر آپ 16 آورس میں دے دیتے ہیں تو پھر بھی پرابلم آ جاتی ہے، بیکاز اوور لوڈ ہو رہا ہے. رول آپ کا 8 آورس میں لیٹ سپوز 20 ٹی شرٹس بنانا ہے،
بٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے آپ 100 ٹی شرٹس بنائیں گے تو وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. دیٹ کین آلسو کاز اے لاٹ آف پرابلم. دین رول ایمبیگوٹی. وین این امپلائی از ناٹ شیور واٹ ورک ٹو ڈو, یہ بھی اسٹریس کاز کر سکتا ہے. جب تک امپلائی کو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کام کرنا ہے یا کیا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, تو وہ ایمبیگوٹی میں رہے گا, وہ کنفیوژن میں رہے گا. تو رول کانفلکٹ, رول اوور لوڈ اینڈ رول ایمبیگوٹی تینوں جو ہے یہ دے کین کاز اے لاٹ آف اسٹریس ان دی امپلائی. ناؤ کامن کازز آف اسٹریس. اب جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے دیٹ کین آلسو کاز اے لاٹ آف اسٹریس. کیسے؟ اٹ انکلوڈز ایکسیسو رولز اینڈ لیک آف اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ. اگر آرگنائزیشن میں فارملائزیشن بہت ہائی ہے, بہت رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور اس طرح کی پرابلمز ہیں, تو دین پرسن کین فیل اسٹریسڈ. اگر اس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ اس میں بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, بہت ساری فارملائزیشن انوالو ہے اور بہت ساری سینٹرلائزیشن ہے کہ لوگوں کو جو لوور امپلائیز ہیں آپ کے اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دے رہے, تو وہ بھی ایک اسٹریس کا فیکٹر بن سکتا ہے. دین آرگنائزیشنل لیڈرشپ. اس میں کیا ہے؟ کازز انکلوڈ سپروائزری اسٹائل وچ کاز انریلسٹک پریشر, ٹائٹ کنٹرول اینڈ دا تھریٹ آف جاب لاس. اب اگر آپ کا سپروائز جو ہے وہ ہر وقت آپ کو کنٹرول جو ہے وہ ٹائٹ رکھتا ہے اینڈ آپ پہ جو ہے وہ تھریٹ ہے ہر وقت جاب کا کہ جاب آپ کی ختم ہو جائے گی, چلی جائے گی, اور انریلسٹک جو ہے پریشر ڈالتا رہتا ہے جو کہ بنتا نہیں ہے, بٹ بیکاز سپروائزری اسٹائل ایسا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اسٹریسر ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے لیڈرشپ یہ بھی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دین پرسنل فیکٹرز. جو ہم کامن فیکٹرز آف اسٹریس بات کریں اس میں آرگنائزیشنل فیکٹرز ہم نے بات کی, پرسنل فیکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مے بی اے پرسن از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف فیملی ایشوز. مے بی اس کے دیر آر سم ڈومیسٹک پرابلمس. کون کون سی اکنامک پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ اس کو فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کو اسکیسٹی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کی. ان چیزوں کی وجہ سے بھی وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے, ناٹ اونلی بیکاز دی آرگنائزیشن از گیونگ سچ فیکٹرز بٹ پرسنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہے. دین انہیرنٹ پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس. اب تھرڈ چیز جو ہے وہ سم ٹائمز پیپل آر جینیٹیکلی لائک دیٹ کہ they are always in stress, they are always continuously they are thinking about something and confused ہوتے ہیں, they are always in a fixed situation and ان کے جو inheritance characteristics ہوتے ہیں وہی ایسے ہوتے ہیں کہ they are a stressed people. اب symptoms کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیا یہ امپلائی اسٹریسڈ ہے یا اسٹریسڈ نہیں ہے؟ تو فرسٹ آف آل سائیکولوجیکل سمٹمس. سائیکولوجیکل سمٹمس کیا کیا ہیں؟ انکریزڈ بلڈ پریشر, بیکاز جب بھی آپ اسٹریس فیل کرو گے اٹ از گوئنگ ٹو ہیو سم چینجز ان یور باڈی اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز کر جائے گا. سیکنڈلی ہیڈ ایکس, سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, سویئر ہیڈ ایکس ہو جاتی ہیں, وہ بھی ایک سمٹم ہے, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بٹ یہ سارے سمٹمس جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے دے آر ناٹ دا الٹیمیٹ پریڈکٹر کہ ہاں واقعی ہی جو ہے وہ اسٹریس ہے. دیر مائٹ بی سم ادر فیکٹرز جو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں اس میں, بٹ موسٹ پروبیبلی جب اسٹریس ہوتا ہے تو دیز تھنگز آلسو چینج. دین ہیڈ ایک کے بعد انکریز پلس ریٹ جو ہے, آپ کا جو پلس ریٹ ہے وہ انکریز کر جاتا ہے بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ, اور یہ آپ کی جو ہے وہ سائیکولوجیکل چینجز آتی ہیں آپ میں جب بھی آپ اسٹریس ہوتے. بٹ دا ایشو از آر دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو آبزرو بیکاز یہ ساری جو پرابلمز ہیں دیز آر انٹرنل, دس از ہیپننگ ٹو دا باڈی. یو کی ناٹ سی پرسنز بلڈ پریشر لیٹ سپوز اینڈ پلس ریٹ until unless you check it. تو اس لیے they are difficult to see but still they can be one of the predictors کہ انسان stressed ہے کہ نہیں ہے. Then physiological symptoms کہ physically آپ میں کیا changes آتی ہیں. Increased tension and anxiety, confusion بڑھ جاتی ہے, anxiety بڑھ جاتی ہے, you're in a state of restlessness, state of confusion, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. Then boredom,
बोर होने लग जाएं तब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, बिकॉज you've lost the interest in your work, you don't feel like working anymore, तो उससे भी आपको पता चलता है कि ये स्ट्रेस्ड है. देन प्रोक्रेस्टिनेशन, आप बिल्कुल एंड में चीज़ों को कर रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट्स पे, तो वो भी स्ट्रेस का एक फैक्टर है. दे कैन लीड टू प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. अब जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, अगर ये इंसान में आती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, तो फिर इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, which is a problem because main aim of the organization is to have its productivity at the maximum level, high performance activities करवाएं. लेकिन जब ये stresses होते हैं, physiological changes होती हैं, psychological changes होती हैं, तो उससे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. देन बिहेवियरल सिम्टम्स, उसमें कौन कौन सा आ जाता है? इंक्रीज्ड स्मोकिंग और सब्सटेंस कंजम्पशन. जो भी अगर तो स्मोकर है तो वो ही स्टार्ट स्मोकिंग और कंटिन्यूस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये एक चेंजेस आ सकती हैं. देन सब्सटेंस की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो सकता है. कुछ लोग जो हैं दे आर इन हैबिट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, तो वो खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते, तो ये सिम्टम हो सकता है. देन स्लीप डिसऑर्डर्स, आपकी जो स्लीप है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है. दे ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, जो फिजियोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं एंड बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, ये सारे फैक्टर्स कंबाइनली ऑर्गेनाइजेशन को डिक्रीज परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाते हैं. तो इसलिए जब भी एम्प्लॉय में ये आपको सिम्टम्स मिलें तो यू शुड नो कि एम्प्लॉय स्ट्रेस्ड, और अगर वो स्ट्रेस्ड है ऑब्वियसली परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी और उससे ऑर्गेनाइजेशन को इवेंचुअली नुकसान होगा. नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट द इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसी में हम बात करते हैं टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी के कुछ लोग होते हैं. अब इनमें क्या होता है और कौन से लोग इनमें से ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं वो देखते हैं. पर्सनैलिटी A type characterized by chronic urgency and excessive competitive drive. इनमें urgency जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, repeatedly होती है, chronic होती है, and competitive drive. हर वक्त ये they see themselves in comparison with other people. हर किसी चीज़ में comparison करते रहते हैं, देखते रहते हैं और हर वक्त compete करने के चक्कर में होते हैं. Then type B behaviors. Personality type characterized by lack of either time urgency or impatience. ठीक है, इनमें पेशेंस भी होता है प्लस टाइम ऑफ अर्जेंसी भी नहीं होती, बस अपना नॉर्मल रूटीन में जो है वो काम करते रहते हैं. एंड दे डू नॉट हैव दीज कंपैरेटिव ड्राइव्स एंड अर्जेंसी एंड एक्सेसिवनेस. अब होता क्या है? मैनेजर्स मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टाइप ए एम्प्लॉइज are more likely to show symptoms of stress even if organizational and personal stresses are low or the same. अगर आपके पास दो किस्म के एम्प्लॉई हैं, पर्सनैलिटी ए टाइप है और पर्सनैलिटी बी टाइप है, इनको अगर आप सेम सिचुएशन दे देंगे, सेम स्ट्रेसर्स दे देंगे, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम काम दे देंगे, स्टिल पीपल विद पर्सनैलिटी टाइप ए will show more stress. वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे. तो ये जो है एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली उन चीज़ों को मैनेज कर सकें. नाउ रिड्यूसिंग स्ट्रेस. अब स्ट्रेस को जो रिड्यूस करने का तरीका है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट की जाएं तो स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है. HRM अप्रोचेज इंक्लूड मैचिंग इंडिविजुअल्स टू देयर जॉब्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस किस्म की पर्सनालिटी है लोगों की, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था MBTI था जो टाइप इंडिकेटर था, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हॉलैंड के कुछ वोकेशनल प्रेफरेंसेस थी, कि जिस किस्म के लोग हों उस किस्म की जॉब्स उनको दी जाएं. बिकॉज अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रोल की फॉर्म में तो फिर प्रॉब्लम होगा. इफ समबडी डजंट लाइक टू डू अ सर्टेन जॉब और उसको वही जॉब करने के लिए दे देंगे तो वो स्ट्रेस्ड आउट होगा, वो प्रॉब्लम में होगा, वो कभी भी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैचिंग द इंडिविजुअल्स टू देयर जॉब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस, स्टार्ट में भी एंड ड्यूरिंग द जॉब टाइम और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क.
one should make very clear that employees are told what is actually expected out of them. وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ان کو ٹائملی کمیونیکیٹ کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. اگر سڈنلی ڈیڈ لائنز آپ دیتے ہیں اور اس طرح کی پرابلمز امپلائیز کے لیے کریٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جائیں گے, ان کو صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں, ان کو پتہ نہیں چلے گا. دین ری ڈیزائننگ دا جابس, بیکاز جابس ایک ٹائم پہ آ کے منوٹنس ہو جاتی ہیں, سم ٹائمز ان میں لرننگ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے. بٹ اف یو ول کیپ ری ڈیزائننگ یور جابس اور اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ ریموو کرتے رہیں گے, تو پھر اس سے امپلائیز کو اسٹریس لیول جو ہے وہ کم رہتا ہے اور اس میں انٹرسٹ جاب میں زیادہ رہتا ہے. دین آفرنگ انوالومنٹ اینڈ پارٹیسپیشن, ویری امپورٹنٹ, بیکاز آرگنائزیشن از ناٹ جسٹ میڈ اپ آف 1 person or 2 people or 4 persons. It is a whole bunch of people. اگر آپ سب لوگوں کو انوالو کریں گے according to their level and according to their decision making powers, تو اس میں ہر بندہ جو ہے وہ اچھا فیل کرے گا اینڈ اسٹریس کا اس کا لیول جو ہے وہ منیمم ہوگا. اگر اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کروایا جائے گا ڈیسیجن میکنگ میں اور بہت ساری اور چیزوں میں, تو وہ لیفٹ آؤٹ اپنے آپ کو سمجھے گا, تو اس سے اس کا اسٹریس لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا رہے گا اور وہ ایونچولی لیڈ کرے گا برن آؤٹ سچویشن پہ, جو ہماری نیکسٹ آنے والی سلائیڈز میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. دین ڈیلیماز فار HRM انکلوڈس, جو ان کے لیے پرابلمز ہیں, جو چیلنجز ہیں, وہ کیا ہے؟ بیلنسنگ دا نیڈ ٹو انرجائز پیپل ود دا نیڈ ٹو مینیمائز ڈس فنکشنل اسٹریس. اب یہ بیلنس کریٹ کرنا بڑا مشکل ہے آرگنائزیشنز کے لیے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو انرجائز کریں اور ان کا ڈس فنکشنل جو اسٹریس ہے اس کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم کم کریں. دین ڈیسائڈنگ ہاؤ مچ این امپلائر کین انٹروڈ آن امپلائیز پرسنل لائفز. اب جیسا ہم نے بات کی کہ کئی دفعہ اسٹریس ہوتے ہیں صرف پرسنل لائف کے لیے, کہ ان کو فیملی پرابلمز ہیں, اکنامک پرابلمز ہیں, یا پرسنالٹی ٹائپ ایسی ہے, بٹ پریویسی رائٹس بھی تو ہے نا کچھ. اب HRM مینیجر یا اس کا جو سپروائزر ہے امیڈیٹ, وہ کتنا اس کو الاؤ کیا جائے کہ وہ اس کی پرسنل لائف میں انٹروڈ کرے, پرسنل لائف کو ٹچ کرے, پرسنل لائف کو دیکھے کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں. بیکاز اگر وہ زیادہ اس میں انٹروڈ کرتا ہے تو پریویسی رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے. اگر وہ زیادہ انکلوڈ نہیں کرتا تو دین ہی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو نو دا پراپر ریزن اور دا مین ریزن آف دا اسٹریس. تو اب یہ ڈیلیماز جو ہیں وہ HRM ڈپارٹمنٹ کے لیے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جائے کہ اس سے بیلنس ہو جائیں چیزیں, لوگوں کے اسٹریسز بھی کم ہوں اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی انکریز ہو اور لوگوں کے پریویسی رائٹس جو ہیں وہ بھی انویڈ نہ ہوں. تو یہ کچھ چیلنجز جو ہیں وہ HR کے لیے ہیں. ناؤ a special case of stress which is called burnout. یہ کیا ہوتا ہے؟ chronic and long term stress. chronic اور long term stress کا مطلب یہ ہے کہ ایسا stress جو کچھ ٹائم سے ڈیولپ ہو رہا ہو and then ڈیولپ ہو کے وہ burn out کی سچویشن میں آ جائے. It is the you can say the highest level of stress. جب اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کرونک ہو جاتا ہے, بری کنڈیشن ہو جاتی ہے, دین اٹ از کالڈ برن آؤٹ. اٹ از اے اسپیشل کیس آف اسٹریس. کرونک ہوتا ہے اور لانگ ٹرم اسٹریس ہوتا ہے. سم ٹائمز ایون یہ بھی ہوتا ہے برن آؤٹ کی سچویشن میں کہ ایون اف دا اسٹریسز آر ریمووڈ اسٹل برن آؤٹ از دیئر, بیکاز اٹ از سو obvious and it is so much inculcated in that person کہ اس کو نکلنا اب جو ہے وہ بہت مشکل سے جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, ادروائز اسٹریس جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. دین برن آؤٹ از اے فنکشن آف 3 concerns. کون کون سے ہیں؟ کرونک ایموشنل اسٹریس ود ایموشنل اور فزیکل ایگزاشن. کئی دفعہ آپ ایموشنلی ایگزاسٹ کر جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ فزیکلی ایگزاسٹ کر جاتے ہیں, تو دیٹ کین لیڈ ٹو اے برن آؤٹ سچویشن. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از لوورڈ جاب پروڈکٹیوٹی. اگر کنٹینیوسلی آپ جاب میں لو پروڈکٹیوٹی شو کر رہے ہیں, پرسنلی یو مائٹ فیل گلٹی اباؤٹ اٹ اینڈ دیٹ گلٹ ول چینج انٹو اسٹریس. اور جب آپ اس چیز کے بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو دین دا اسٹریس بیکمز کرونک اینڈ اٹ ٹیکس پلیس آف اے برن آؤٹ سچویشن. اور ڈی ہیومنائزیشن آف دا جاب. جب آپ ہیومن ایلیمنٹ جاب سے نکال دیتے ہیں,
ह्यूमन बींग्स को मशीन्स कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, एर्गोनॉमिक्स से प्रॉपर हेल्प नहीं लेते, तो देन स्ट्रेस बिल्डअप हो के इंक्रीज हो के बर्नआउट की सिचुएशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. तो इसलिए बर्नआउट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्रॉनिक एंड अ लॉन्ग टर्म थिंग, लॉन्ग टाइम स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि रिपीटेडली होता जा रहा है और वो बिल्डअप होके बर्नआउट की सिचुएशन में जाए. अब तीन उसकी जो चीजें क्या है कि एक तो क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस एंड फिजिकल एग्जॉशन. अगर ये दो चीजें हो तब हो सकता है. लोड जॉब प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी रिपीटिवली लो जा रही है, और डीह्यूमनाइजेशन ऑफ जॉब, ह्यूमन एलिमेंट जॉब से आपने निकाल दिया, तो ये भी इशू हो सकता है जो बर्नआउट को लीड कर सकता है. नाउ कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ बर्नआउट, कि कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से बर्नआउट हो जाता है एम्प्लॉइज को, और फिर उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने बात की कि जॉब डिज़ाइन इस तरह का हो सकता है, फिजिकल लेआउट ऐसी हो सकती है, मे बी सुपरवाइजर ऐसा हो सकता है जो अब्यूसिव हो, बहुत टाइट कंट्रोल्स रखता हो, फॉर्मलाइजेशन बहुत हाई हो, तो उनकी वजह से जो है वो एक तो बर्नआउट की सिचुएशन आ सकती है. देन परसेप्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या परसीव कर रही है और आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या परसीव कर रहे हैं, ये भी लीड कर सकता है बर्नआउट की सिचुएशन को. देन परसेप्शन ऑफ द रोल की जो हमने बात की थी, एम्बिग्विटी थी और रोल जो कॉन्फ्लिक्ट था, कि कई दफ़ा रोल इस तरह का होता है कि लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप कुछ और कर रहे होते हैं. कई दफ़ा टाइम लिमिट्स ऐसी होती हैं कि टाइम विद इन टाइम आप काम नहीं कर सकते. तो इस तरह के जो रोल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रोल के जो परसेप्शंस हैं, दे कैन ऑल्सो लीड टू बर्नआउट सिचुएशन. देन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की कि जिसमें समटाइम्स द पर्सनैलिटी इज सच कि उसकी वजह से टाइप ए, जैसे हमने बात की कि टाइप ए के जो लोग हैं, दे इन द सेम सिचुएशन दे आर मोर स्ट्रेस्ड देन द टाइप बी, बिकॉज उसमें एक्सेसिव अर्जेंसी ज़्यादा होती है टाइप ए में, एंड देन देयर इज अ कंपैरेटिव नीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं. एंड देन देयर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, वो भी आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं. देन आउटकम्स, समटाइम्स पर्सनली एज एन एम्प्लॉई आपकी आउटकम्स अच्छी नहीं आ रही होती, आपकी लोड परफॉर्मेंस आ रही होती है, तो देन you can be a victim of burnout situation. Then how can we reduce this burnout? So there are 4 basic steps, and then applying those steps can have the burnout situation removed. First of all, identification, then prevention, then mediation, and then remediation. ये क्या होते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम देखते हैं अभी. Now, reducing burnout, 4 techniques are proposed. First of all, identification. किस चीज़ की identification? Analyze the incidents, prevalence, and characteristics of burnout in individuals, work groups, subunits, and organizations. अगर कोई प्रॉपर स्टडी करने वाला हो, एर्गोनॉमिक्स को जानता हो, साइकोलॉजिकल जो है उन चीज़ों को जानता हो, तो he or she should first analyze the incidents, कि इंसिडेंट्स क्या हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन उनकी प्रिवेलेंस कितनी दफ़ा वो बार बार जो है वो कितनी देर के लिए प्रिवेल कर रहे हैं, रेपिटेटिवनेस कितनी है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नआउट इन इंडिविजुअल्स. अब डिफरेंट किस्म की जो अकरेंसेस हो रही हैं और डिफरेंट किस्म की उसकी जो प्रिवेलेंस है और किस किस्म के इंडिविजुअल के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक जो लर्नड बंदा है जो भी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को, उसको ये चीज़ें देखनी चाहिए. बट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखनी चाहिए, बल्कि एट वर्क ग्रुप्स, सब यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, बिकॉज समटाइम्स the problems are not only individual, the problems are not only work related, the problems are not only organizational. So if we look at all these levels, the individual, the work group, the subunit and the organization, then we will actually get to know what kind of problems, what kind of things are causing this burnout, this stress, the chronic stress which is lasting for a long time. So ये identification पहले करनी चाहिए, because if you properly identify the problem, it's almost half of a solution. So identification is very important. Then prevention. कैसे कर सकते हैं? Attempt to prevent the burnout process before it begins.
if you see somebody in stress and it's a starting stage, you try and cover that stressors right there, because اگر وہ stress chronic ہوتا جائے گا, repeat ہوتا جائے گا, then it will change into a burnout situation. تو کوشش یہ کریں کہ before the burnout situation is reached جو ہے اسٹریس جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ سارے فیکٹرز جو ہیں آرگنائزیشن سے ریموو کر دیے جائیں. دین میڈیشن, ڈیولپ پروسیجرز فار سلوئنگ, ہالٹنگ اور ریورسنگ دا برن آؤٹ پروسیس. جس طریقے سے وہ انسان جو ہے, بیکاز اسٹریس اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ, دا برن آؤٹ اسپیشلی ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. برن آؤٹ جب ریپیٹ ہوتا رہتا ہے, لانگ ٹرم ہوتا رہتا ہے, تو دین اٹ بیکمز اے سویئر برن آؤٹ. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی طریقے سے آپ امپلائی کو واپس لے کے آئیں. ہیو ہم فیل ٹرسٹڈ ان دی آرگنائزیشن, اس سے بات کریں, اس سے آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے, آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پریونٹ کرنے کی کوشش کریں, اینڈ دین آپ میڈیشن کریں, خود انوالو ہوں اس میں اور اس چیزوں کو ختم کریں. دین ریمیڈیشن, aid or redirect individuals who are already burnt out or are rapidly approaching to the end stage of the process. اب ایسے لوگوں کو ایڈ کریں, ہیلپ کریں, ٹاک ٹو دیم, provide them with things and try and remove all the factors which are actually creating the stress and which are actually leading that employee towards the burnout situation. اگر آپ یہ ریموو کر لیتے ہیں اس کو ایڈ کر کے, سپورٹ کر کے, then the employee can be retrieved back or reversed back into a normal position, اور برن آؤٹ کی سچویشن سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اگر آپ یہ پراپرلی چاروں اسٹیپس امپلیمنٹ کرتے ہیں. Now, specific programs designed to help employees with the personal problems. Assistant program, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی benefits میں, کہ بہت سارے assistant programs organizations جو ہیں وہ اپنے employees کو دیتی ہیں. تو اگر ایسے programs آپ نے لگائے, they can have your employees reverse back from the burnout situation and they can become a normal employee and they can perform well. A brief history of employee assistance programs is that extension of 1940s program to help employee with the alcohol related problems. یہ امریکہ میں جب بہت زیادہ الکوہلزم ہو گئی تھی, بہت جو الکوہولک لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے, تو ان کو واپس لانے کے لیے, ان کو ریورس لانے کے لیے they started this program. And cost effective counseling to help employees overcome problems such as substance abuse, اگر وہ کوئی ایڈکشن تھی ان کو سبسٹنس ابیوز کی, وہ کم کرنے کے لیے. دین چائلڈ پیرنٹ پرابلمس, ایون یہاں تک ہیلپ کی جاتی تھی کہ اگر چائلڈ پیرنٹ کا کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی کاؤنسلرس کے تھرو یا آپ کے سائیکیٹرسٹ کے تھرو اس کو ٹھیک کروایا جائے. تو یہ اسسٹنٹ پروگرامز جو ہیں وہ ان چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں. دین میرج پرابلمس, ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر کوئی پرابلمس ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنا, ان کے بارے میں کنسلٹ کرنا جو ہے وہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. تو اس طریقے سے جو امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز ہیں دے کین بی سم ٹائمز ویری ہیلپ فل. کس طرح وہ آگے جا کے دیکھیں گے کتنی اس سے سیونگ ہوتی ہے, ہمیں کتنے ڈالر اسپینڈ کرنے سے کتنی ڈالر کی سیونگ ہوتی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا. ناؤ آج کل جو ہے امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز جو ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کے ہیں. امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز ٹوڈے پرووائڈ امپلائیز وزٹس ود کاؤنسلرز ایٹ کمپنی ایکسپینسز. جو بھی ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جو بھی ان کی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی فی یا جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشنز پے کر رہی ہیں تاکہ ان کا اسٹریس لیول کم ہو, ایون اف اٹس بیکاز آف دا فیملی ایشوز, بیکاز آف دا آرگنائزیشنل ایشوز, بٹ اٹ از ایکچولی افیکٹنگ دی آرگنائزیشنل پرفارمنس. تو وہ جو ساری فیس ہے, سارا ایکسپینس جو ہے وہ آرگنائزیشن خود پے کر رہی ہے. Then employees and supervisors must be familiar with and trust the program and perceive EAP as worthwhile. اب کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کے ممبرز اس کو ٹرسٹ کریں. تو because sometimes if you're going to a psychiatrist or a counselor, you have to explain all your personal information. Otherwise they cannot treat you very well because ان کو صحیح cause پتہ نہیں چلتا ٹینشن کا, and they cannot treat you. But if you tell them properly, if you trust them and tell them کہ کیا ان کی actual problems ہیں, then their feedback can also be helpful for the organization and for yourself. اس میں آپ کی بہت ساری problems ٹھیک ہو جاتی ہیں. پھر ایک confidentiality is guaranteed
یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اپنی، یا ان کو جس قسم کا بھی اسٹریس ہے، جس قسم کی پرابلم ہے، اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اٹ شوڈ بی گارنٹیڈ، اور آرگنائزیشن شوڈ میک شور کہ ان کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ رہے اور کسی کو کسی کی دوسری پرابلمس کا پتہ نہ چلے. جو آرگنائزیشنل ہے، پرسنل ہے اور فیملی پرابلمس ہیں، ان کا کسی دوسرے امپلائی کو یا کسی دوسرے انسان کو پتہ نہ چل سکے. دین فار ایوری ڈالر اسپینڈ آن EAP program studies estimate a return of 5 to 16 in saving. مطلب یہ ہے جیسے میں نے لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ they are very good programs if you properly implement them, because studies have shown کہ اگر آپ $1 spend کرتے ہو organization, if the organization is spending $1 on the employment assistance programs, it can save from $5 to $16. بہت ہیوج جو ہے وہ ڈفرنس ہے کہ $1 آپ نے انویسٹ کیا اینڈ یو سیوڈ $5 to $16 ان ریٹرن. وہ ریٹرن کیسے آتا ہے کہ اگر آپ نے ان پہ اسپینڈ کیا اور امپلائیز کی جو ہے اسٹریس لیول وہ کم ہو جائے گا، اسٹریس لیول کم ہوگا تو پرفارمنس اچھی ہوگی، پرفارمنس اچھی ہوگی تو آرگنائزیشن کو ایونچولی مانیٹری فارم میں اور بہت ساری ادر فارمز میں فائدہ ہوگا. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان پروگرامز کو بہت اچھے طریقے سے اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کریں. Then wellness programs. Programs to keep employees healthy include smoking cessation, physical fitness and weight control, etc. اب بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے وہ ویلنس پروگرام جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو پرووائڈ کرتی ہیں، جس میں وہ میں بھی جم کی فیسلٹی ہو، انسٹرکٹر ہو، فزیکل فٹنس ہو، اینڈ دین اسموکنگ سیسیشن کی بات ہو کہ ان کو اسموکنگ سے روکا جائے، ان کے ویٹ کنٹرول کیا جائے، اور ان کو جو بھی ایسے فیکٹرز ہیں دیٹ کین لیڈ ٹو النس اور انجری اور اسٹریس اور برن آؤٹ، ان سب کو کم کیا جائے، ان سب کو پراپر کیا جائے تاکہ امپلائیز جو ہیں ان کا منیمم اسٹریس لیول ہو اور وہ اچھے طریقے سے کام کو پرفارم کر سکیں. امپلائیز مسٹ ویو پروگرامز ایز ہیونگ ویلیو. اگین دا سیم تھنگ دیٹ امپلائیز شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز دا پروگرام ڈز ناٹ ہیو اینی ویلیو. اگر امپلائیز جو ہیں وہ ویلیو کریں گے، اس پروگرام کو اچھا سمجھیں گے، دین دے کین بی بینیفیٹڈ فرام دس پروگرام، ادروائز ان کو فائدہ شاید نہ ہو. دین مسٹ ہیو ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ. اگر یہ آپ نے پراپرلی امپلیمنٹ کرنے ہیں یہ پروگرام، تو ٹاپ مینجمنٹ کا آپ کے ساتھ ہونا، ٹاپ مینجمنٹ کا HR ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا از ویری امپورٹنٹ. ایٹ لیسٹ سپورٹ از ویری امپورٹنٹ، اینڈ سیکنڈلی اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کتنا جو ہے خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ٹاپ مینجمنٹ، اگر ٹاپ مینجمنٹ اس چیز کی ٹیک کیئر کرے گی کہ دے آر انوالوڈ اینڈ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دا پروگرامز، تو پروگرامز اچھے طریقے سے چلیں گے. جو لوور اسٹاف ہے، لوور مینجمنٹ ہے، وہ ان پروگرامز کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن اگر ٹاپ مینجمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے تو دین اٹ کین لیڈ ٹو پور امپلیمنٹیشن آف دیز پروگرامز. اینڈ شوڈ آلسو پرووائڈ سروسز فار امپلائیز فیملیز. اب یہاں تک آرگنائزیشنز کہتی ہیں کہ صرف امپلائی تک جو ہے اپنے آپ کو محدود نہ کریں، بس بلکہ اس کی امپلائیز کی فیملیز تک بھی جائیں اور ان کو بھی یہ ساری سروسز پرووائڈ کریں تاکہ ان کی وجہ سے جو سٹریسز امپلائی پہ آ رہے ہیں وہ بھی نہ آئیں اور امپلائی اچھا پرفارم کرتا رہے. ناؤ انٹرنیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. اب جو آپ کے ایکسپیٹریٹس ہیں یا آپ نے جن لوگوں کو آپ نے انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے بھیجا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو بھی سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. کس طرح اور ریزنز کیا کیا ہیں؟ کلچرل ڈفرینسز ایگزسٹ ان لاز اینڈ ایکسپیکٹیشنز ریگارڈنگ سیف ورکنگ کنڈیشنز. یس، بیکاز ہر کنٹری کے جو لاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے اباؤٹ دا سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ. تو ان لاز کو دیکھتے ہوئے اور ان ایکسپیکٹیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ پراپرلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. کیسے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ فرسٹ آف آل انٹرنیشنل ہیلتھ ایشوز. An up-to-date health certificate providing records of employees' vaccinations. Important کیا ہیں چیزیں کہ جب بھی آپ ایکسپیٹریٹ کو بھیجیں پہلے تو اس کو ویسے ویکسینیشن جو ہے وہ کروا کے بھیجیں ڈفرنٹ ڈیزیزز کی، اینڈ اسپیشلی دا ڈیزیزز وچ آر ویری کامن ان دیٹ کنٹری. یہاں آپ اس کو انٹرنیشنل اسائنمنٹ کے لیے بھیج رہے ہیں، اینڈ اس کے ساتھ پراپر جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین کر کے اس کی رپورٹ لگائیں کہ کون سی ویکنسیز ہو گئی ہیں. بیکاز سم ٹائمز جو ویکسینیشنز ہیں دے آر ناٹ اونلی
single injection based. میں بی ان کا وہ فرسٹ جو ہے وہ شارٹ دین سیکنڈ دین تھرڈ اینڈ فورتھ اس طرح. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے ریکارڈ کو مینٹین کیا ہوا ہے. اف یو ہیو پراپرلی مینٹین دا ریکارڈ کہ کس کمپنی کے انجیکشن لگے تھے, کتنی کوانٹٹی میں لگے تھے, کس ڈاکٹر نے لگائے تھے, اینڈ دین وہ آگے کنٹینیو کر سکتا ہے وین ہی اور شی از ابراڈ. ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ انکلوڈنگ دا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ساتھ بھجوائیں. Then a general first aid kit should include prescription, medications and other supplies that might not be available to workers abroad. اب بہت ساری ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسے اکوپمنٹس ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی جو آپ کی میڈیکل ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جو دوسری کنٹریز میں شاید نہ ملتے ہوں, بیکاز دا ڈیزیز اور دا کنڈیشن might not exist in the other country. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو آپ کی کنٹری میں ملتی ہیں اینڈ دے آر ناٹ اویلیبل ان دی فارن کنٹری, وہ آپ اس کو ساتھ پیکج میں ایکسپیٹریٹ کو دیں اور اس کا خیال رکھیں. ایون اف دی ایکسپیٹریٹ از ان دی ادر کنٹری, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اویل کر کے دیں وہ میڈیسنز, تاکہ وہ پراپرلی کھاتا رہے اور اس کی صحت اور ہیلتھ کا جو ہے وہ ایشو نہ رہے. تو انٹرنیشنلی بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا امپلائی ہے, کیا ایج ہے, کیا اس کو النیسز ہیں, کیا انجریز پاسبل ہیں, اور اس کو کون سی میڈیسنز کی ضرورت ہے, کیا پرسکرپشنز ہیں اس کا ریکارڈ مینٹین کر کے آپ نے دوسری آرگنائزیشن کو, دوسری کنٹری کو بھجوانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو وہاں پراپرلی گائیڈ کر سکیں, پراپرلی مینیج کر سکیں. ناؤ US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہاٹ لائن انورٹڈ کاماز میں provides travel alerts about such issues as terrorist attacks اور disease outbreaks. اب یہ جو ہاٹ لائنز انہوں نے ڈفرنٹ بنائی ہوئی ہیں, what they do is that if you call these hotlines or they are always on the radio or the television, if you ask them they are going to tell you کہ آج کل میں ویدر کیسا ہے, کنڈیشنز کیسی ہیں, is there a problem in residence, یا خدا نخواستہ جو آپ کے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں وہ تو نہیں ہو رہے, یا پھر آپ کی کون سی ایسی ڈیزیز ہے جو اس ٹائم پہ سیزنلی آتی ہے یا ویسے ہی اس ٹائم پہ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, تاکہ آپ اس کے اکارڈنگلی اپنا سامان جو ہے ایک تو لے کے جائیں, پلس اکارڈنگلی جا کے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروا لیں. تو یہ کچھ ہاٹ لائنز ہیں جو آپ کو آلریڈی پہلے بتا دیتی ہیں. ناؤ دا سمری. آج کے لیکچر میں مین ہم نے جو بات کی وہ ہمارا تھا اسٹریس پہ, کہ اسٹریس کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے people when they are tensed, when they are confused, when they are in fixed situation, they feel stressed. اور یہ stress جو ہے یہ eventually lower performance کی طرف lead کرتا ہے, which eventually lead to the poor performance of the organization, because employees perform نہیں کریں گے تو organization poor perform کر رہی ہوگی. پھر ہم نے بات کی کہ stressors کون کون سے ہیں, جس میں ہم نے یہ بات کی کہ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو stressors ہو سکتے ہیں. پازیٹیو اسٹریسرز اپرچونٹی کی فارم میں ہو سکتے ہیں, نیگیٹو جو ہیں وہ تھریٹ کی فارم میں ہو سکتے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا سمٹمز. سمٹمز ہم نے بات کی کہ فزیولوجیکل ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل ہو سکتے ہیں اور بیہیویئرل ہو سکتے ہیں, جس میں ہم نے ڈفرینٹ مکس ان کا بات کی کہ جو بیہیویئرل ہیں اس میں اسموکنگ انکریز ہو جاتی ہے, جو فزیولوجیکل ہیں اس میں بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکل میں جو ہے وہ ٹینس ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان. تو یہ کچھ سمٹمز ہیں جو اگر آپ کو پتہ چلیں اور آپ کو اس کو کم کرنا چاہیے ایز این امپلائر, ایز اے مینیجر. ہاؤ ٹو ریڈیوس دا اسٹریسرز, obviously talk to that person, solve the problems if you can solve it, or make him participative, make him a part of your decision making team. یا جو بھی آپ فالٹ دیکھتے ہیں اس کو پراپرلی دیکھیں. Then we talked about پرسنالٹی اے اینڈ بی بیہیویئر, کہ اے میں کمپیریٹیو جو ہے نیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, they always have the urgency of time, اور بی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور ہم نے کہا کہ دونوں کو اگر سیم اسٹریسز دیں, سیم کنڈیشنز دیں, تو اے will have more stress than the B type of personality. Then we talked about a burnout. Very important topic was کہ burn out کیا ہے. First of all, it is a chronic stress. Chronic stress کیا ہے کہ جو ریپیٹیٹیولی ہوتا رہتا ہے, and it's a long term stress. اگر ایسی بات ہے تو پھر جو ہے وہ امپلائی کو آپ ٹریٹ کریں پراپرلی, اس کو مینیج کریں اور اس کو برن آؤٹ کی سچویشنز نکالیں.
دین امپلائی اسسٹنٹ پروگرامس کی ہم نے بات کی کہ ان کو اسسٹ کریں اگر ان کی فیملی لائف میں پرابلم ہے, اگر ان کو کچھ اور کسی قسم کی ضرورت ہے تو وہ آرگنائزیشن کو پرووائڈ کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ $1 اسپینڈ کرتے ہو ان پروگرامس پہ, اسسٹنٹ پروگرامس پہ, تو یو کین سیو اپ ٹو $5 to $16 which is a huge saving. تو اس طریقے سے ان کی افیکٹونیس پہ ہم نے بات کی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ویلنس پروگرام ہوتے ہیں, پروگرامس ٹو کیپ امپلائی ہیلدی انکلوڈ اسموکنگ سیزیشن, فزیکل فٹنس اینڈ ویٹ کنٹرول. جم کی فیسلٹی دے دیتے ہیں, کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ کی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ انٹرنیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایشوز کہ ان کو فرسٹ ایڈ باکس دے دیں, ویکسینیشن کی رپورٹس ہو ان کے پاس, اینڈ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, ویدر, اور جو اف دا ڈیزیز ہیز بریک آؤٹ, وہ سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ پہلے سے ان چیزوں کو مینیج کر کے اور اپنے جو ایکسپیٹریٹ ہے اس کو سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ دے سکیں. تو یہ آج کا سارا ہمارا تھا ٹاپک اباؤٹ دا اسٹریس اینڈ دا برن آؤٹ اینڈ ہاؤ کین وی ریڈیوس اٹ پرسنلی ایز ویل ایز این آرگنائزیشن. تو اس لیے ان چیزوں کو پڑھتے رہیں, دھیان سے ان کے کانسیپٹ سمجھتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.